بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آئی ہوپ سو کہ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے جی۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آج کا ولاگ جو ہے نا میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسپیشل لے کے آئی ہوں۔ اسپیشل اس وجہ سے ہے کیونکہ میں آج آپ لوگوں سے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں، اور جو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی چھوٹا سا ہے، اور جو کہ ہر کوئی آرام سے اپنے اپنے گھروں میں کر سکتا ہے اور اس کی فضیلت اور برکات کو سمیٹ سکتا ہے۔ اچھا، یہ والا وظیفہ جو ہے نا یہ پرسنلی میں خود کیونکہ اپنے اوپر بہت ہی عرصے سے اپلائی کرتی آ رہی ہوں، اور میں نے اس کے نتائج بہت ہی اچھے دیکھے ہیں، اور میری زندگی میں جتنی آسانیاں اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں نا وہ میرے خیال سے بے شک اللہ تعالیٰ کی جو تمام نازل کردہ صورتیں آیات سب کچھ ہے نا قرآن پاک میں جو ہے وہ بے شک ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ ان کی برکات ہے اور بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ لیکن میں یہ جو آپ سے شیئر آج کرنے جا رہی ہوں نا یہ آئی تھنک کہ ہر کسی کو پتہ بھی ہوگا، لیکن کچھ لوگ ریگولرلی نہیں کر پاتے ہیں یا بہت ہی کم عرصے میں کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کو رزلٹ نہیں وہ ملتے ہیں نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ وظیفہ ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جو کہ میں کافی عرصے سے آپ کہہ لیجیے کہ میں ٹین ایج میں تھی ابھی، تو تب سے ہی میں نے نا میری پوری روٹین میں جو ہے نا میرے شامل ہو چکے، اور اس کے بغیر میں اپنے آپ کو نا نامکمل سمجھتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کوئی چیز میری گم ہو گئی ہے، یا کوئی ایسا کوئی چیز ہے جو بہت مسنگ ہے، اور نا مجھے عجیب سا فیل ہوتا ہے اس کے بغیر۔ تو یہ کیونکہ میں نے خود اپنی ذات پہ اپلائی کیا ہے تو میں نے آپ سے بھی اس وجہ سے میں شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ جب تک ہمیں خود اس کے کوئی فائدے وغیرہ نہیں ملتے، ہمیں اس کا جو رزلٹ نہیں ملتے، ہمیں کسی سے آئی تھنک میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، یہاں پہ نا میری جو ڈیلی روٹین ہے نا وہ بھی میں ساتھ آپ سے شیئر کرتی رہی ہوں، کہ میری ڈیلی روٹین میں یہ جو ہے نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی، تو یہ جو فرسٹ جو میرا سٹیپ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں اس کو ضرور پڑھتی ہوں۔ بعض اوقات آنکھ نہیں بھی کھلتی ہے، نماز مس ہو جاتی ہے، لیکن میں اس کو ضرور پڑھتی ہوں۔ جب میں اس کو پڑھ لیتی ہوں تو پاس میں پانی رکھ لیتی ہوں، اور اس کے اندر 3 یا 5 بار نا میں دم کر دیتی ہوں، یعنی کہ جو پھونک وغیرہ مار لیتی ہوں، اور پھر خود بھی، ہسبینڈ بھی، بچوں کو بھی، سب کو، یعنی کہ پورے گھر والوں کو نا یہ پانی ہم لوگ سارا دن یہ پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور بچوں اگر میں ایمان کے اسکول جانے سے پہلے پڑھ لوں تو پھر ایمان کو بھی نا اسکول جانے سے پہلے میں پلا دیتی ہوں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے سب ڈیوائڈ کر کے نا پی لیتے ہیں۔ اور اس کے پینے کا سب سے پہلے تو آپ کو اس کے پانی پینے کے فائدے بتاتی ہوں نا، کہ اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آپ جب ہم پیتے ہیں تو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو بچوں میں اکثر دیکھیں نا کہ چڑچڑاپن اتنا ہوتا ہے، بچے اریٹیٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں، تو اس کا بھی اس کی پانی کی برکت کی وجہ سے نا اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے نجات ملتی ہے، اور بچوں کو ایک دم سے جو کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور چڑچڑاپن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، وظیفہ تو ایک جو کہتے ہیں نا پورا ایک ہوتا ہے، ایک پروسیجر اس کا ہوتا ہے، میں وہ تو نہیں کہوں گی، لیکن میری لائف میں اس کی کیا اہمیت ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس صورت سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے کیا کیا آسانیاں پیدا ہوئی، کیا کیا مجھے اس کی وجہ سے میری لائف میں سکون ملا ہے، جو اس کی وجہ سے ہوا ہے نا وہ میں سب سے پہلے آپ سے جو ہے نا اس کا ذکر کروں گی۔ تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا پروسیجر کیا، کس طرح آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، میں نا جب چھوٹی تھی نا، جب اسکول گوئنگ تھی میں، آپ کہہ لیجیے کہ جب میں نے قرآن مجید مطلب پڑھ لیا، میں آئی تھنک 5th یا 4th کلاس میں ہوں گی، جب میں نے نا پورا قرآن پاک جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا، دہرائیاں وغیرہ کے ساتھ، یعنی کہ ریپیٹ جو کرواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کہتے ہیں نا کہ جب بچے پورے شعور میں ہوتے ہیں، مطلب اپنے ہوش میں ہوتے ہیں، اور ان کو یاد ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ چیزیں جو ہے نا وہ کب سے ہم نے اسٹارٹ کی تھی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں اسکول گوئنگ بھی تھی نا، آئی تھنک 6-7 میں تھی، تو تب بھی میری روٹین تھی کہ میں صبح جب اٹھتی تھی نا تو اکثر ایسے ہوتا تھا جب اس ایج میں بچے ہوتے ہیں تو نماز وغیرہ وہ اتنی پابندی سے تب نہیں پڑھتے ہیں، ہاں صبح فجر کی نماز صبح کے ٹائم بچے نہیں اٹھتے ہیں، تو میں بھی اکثر میری نماز جو تھی نا فجر کی وہ تو چھوٹ جاتی تھی، تو میں کیا کرتی تھی، میں نے کبھی بھی ناغہ نہیں کیا تھا سورۃ یاسین سے، میں نے یہ ہر حال میں نا پڑھنی ہی پڑھنی ہوتی تھی، چاہے میں لیٹ ہو جاؤں اسکول سے، چاہے مجھے جتنی مرضی جلدی ہو، چاہے مجھے جتنا مرضی کوئی اور کام ہو، لیکن میں نے یہ پڑھے بغیر میں اسکول سے نہیں نکلتی تھی۔ اور کبھی ایسے اگر ہو جاتا تھا نا کہ میں نے یہ پڑھے بغیر میں گھر سے نکلی ہوں، تو مجھے لگتا تھا میرا سارا دن بیکار گیا ہے، مطلب میں نے جو بھی کام کرنا اسٹارٹ کیا ہے نا وہ کام میرا کبھی بھی مکمل نہیں ہوا ہے، جو چیز میں کرنا چاہی ہوں وہ بالکل ہی انکمپلیٹ رہ گئی ہے، وہ بیچ میں رہ گئی ہے، یا کوئی کام یا کوئی نقصان ہو جاتا تھا، تو پھر میں کہتی تھی اچھا میں نے یہ سورۃ یاسین ہی نہ آج پڑھی ہے تو اس وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے، مطلب اتنا مجھے اس پہ یقین تھا۔ تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی ہم لوگ ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنے اس کے فائدے، اتنی اس کی فضیلت اور برکت ہوتی ہے نا
کہ وہ کام جو ہے وہ کبھی بھی رائے کا نہیں جاتا ہے۔ دوسرا، ہمیں اس پہ یقین، عقیدہ اور ٹرسٹ جو ہے نا وہ ہمارا بالکل پکا ہونا چاہیے، بغیر کسی شکوک و شباب کے۔ ہم نے پکا یقین رکھنا ہے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں یقیناً اس سے فائدہ ہی ہونا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں عقیدہ پورا ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی وظیفہ جو ہے نا ہم لوگ شروع کریں۔ اور بے شک قرآن پاک تو بھری بھری ہیں اس طرح کی صورتوں سے، اس کے اپنی اپنی جگہ پہ ان کی سب کی فضیلت ہے، برکت ہے اور فائدے ہیں ان کے۔ اور یہاں پہ بھی نا پھر اس طرح ہی تھا کہ میں جب بھی پڑھے بغیر نکلتی تھی نا تو مجھے لگتا تھا اسکول میں آج تو میرا ہے نہیں، یا تو مجھے کسی ٹیچر سے ڈانٹ پڑ جائے گی، یا میرا آج کوئی ہوم ورک نہیں لگتا ہے مس ہونے والا ہے، یا مجھے آج مطلب کوئی نہ کوئی مجھے گھر میں یا باہر بھی کوئی مسئلہ ہونے والا ہے، میرا سارا دن جو ہے نا وہ بہت برا گزرنے والا ہے۔ مجھے یہ مائنڈ میں میرے ہوتا تھا، اور ہوتا بھی تھا ایسے اکثر۔ میں جب یہ نہیں نہ پڑھتی تھی تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طرح ہو جاتا تھا، تو پھر میرا اس پہ اور زیادہ یقین ہو گیا کہ اس کو میں نے ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے نا، تو قرآن پاک کا دل جو ہے نا وہ بھی سورۃ یاسین کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کی آپ کو اگر کسی بھی کوئی دلی مرادیں وغیرہ آپ نے کرنی ہے، پوری کروانی ہے، آپ کو کوئی حاجت ہے، تو اس کے لیے یہ جو یاسین ہے نا، سورۃ یاسین بہت ہی مفید ہے، بہت ہی کارآمد یہ وظیفہ ہے۔ اور یہ سورت جو ہے نا صبح صبح ہاتھوں پہ ہمیں پڑھنی ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، یا فجر کی نماز سے پہلے اگر آپ کی آنکھ بھی کھل گئی نا تو آپ تب پڑھ لیجئے۔ تو اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ آپ کا سارا دن جو ہے نا اتنا اچھا گزرے گا۔ اور کیونکہ یہ قرآن مجید کا دل ہے نا، تو یہ اسی طرح ہی جب آپ اپنی دلی مرادیں، اپنے دل کی بات اس کے تھرو آپ اللہ تعالیٰ سے کریں گے نا، تو وہ یقیناً جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتے، قبول فرماتے ہیں۔ اور لیکن جب اس کی وجہ سے ہم لوگ کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا یہ پڑھنے کے بعد، تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سارا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے، جو کام ہم شروع کریں نا وہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ جو کام بھی ہم پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں نا، وہ اس کی وجہ سے نا وہ بالکل پہنچتا ہے، بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل کے۔ اور دلی مرادوں کے لیے، مشکلاتوں کو آسان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اچھا ہاں، یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض کا نا میں اسکول جب جاتی تھی یا کالج جب گوئنگ بھی تھی، تو ہمارے نا یہ ہوتا تھا کہ منتھ میں یا ویک میں ایک بار نا فرائیڈے والے دن نا اس کا ختم مبارک بھی ہمارے اسکول میں کروایا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ بھی میں نے یہ بہت زیادہ میں پارٹیسپیشن کرتی تھی، میں نے کبھی نہیں مس کیا تھا۔ میلاد وغیرہ میں وہاں پہ بھی ضرور پڑھتی ہوتی تھی۔ تو میرا نا تو شروع سے ہی میں ابھی تک بھی یہی ہے کہ میں بعض اوقات نماز وغیرہ مس ہو جاتی ہے، لیکن میں سورۃ یاسین نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے نا اتنا دل کو بھی سکون ملتا ہے، گھر میں بھی سکون ہوتا ہے۔ اس کا جب ہم پانی پیتے ہیں نا، وہ پانی کی وجہ سے بھی نا آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے اور آسمانی اور زمینی آفات سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو امتحان میں کامیابی چاہیے، یا گھر چاہیے، جاب چاہیے، مطلب کسی بھی قسم کی جو آپ کی مراد ہے، حاجات ہیں آپ کی نا، وہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول مقبول فرماتے ہیں۔ میں خاص طور پر جب میرے ایگزامس ہوتے تھے نا، کالج لائف میں بھی، اسکول لائف میں بھی، تو میں ضرور اس کو پڑھ کے جاتی تھی۔ اور یقین مانیں چاہے میں نے اس پیپر کی تیاری نہیں بھی کی نا، تو اس کی وجہ سے میں ہمیشہ اس میں کامیابی ہوتی تھی۔ اچھا، بہت سے لوگ نا اس کو مبین کے ساتھ بھی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، وہ الگ سے ہے کہ مبین جہاں پہ آتی ہیں وہاں تھوڑی سی اور صورتوں کو ساتھ اٹیچ کر کے نا تو پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ آئی تھنک کسی کے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے سمپل جو یاسین ہے نا اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ تو کوئی یہ بہت لمبا چوڑا یہ وظیفہ نہیں ہے، جسٹ آپ نے ایک بار صرف اس کو پڑھنا ہے، لیکن آپ نے کم از کم نا اس کو ایک مہینہ روٹین سے ڈیلی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تو ایک تو آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی، دوسرا اس پہ جو یقین آپ کا پختہ ہو جائے گا نا، اس کی وجہ سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ بہت جلدی قبول ہوگی۔ دلی مرادوں کے لیے خاص طور پہ یہ جو سورت مبارک ہے نا، یہ بہت ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو ضرور آپ کیجیے گا۔ اور میرے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی بھی میں بعض اوقات نماز نہیں صبح پڑھ پاتی ہوں، یا کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہوں نا، تو میں یہ یاسین سورت جو ہے نا وہ ضرور ڈیلی لائف میں پڑھتی ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر نا میرا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا ہے، اور گھر میں بھی اتنا سکون ہوتا ہے۔ تو ضرور آپ اس کو کیجیے گا۔ بس آئی تھنک جو ان کو عادت ہو جاتی ہے نا، وہ تو 5 منٹوں میں تو اب جلدی سے پڑھ لیتی ہوں 5 منٹ کے اندر، لیکن جب آپ بھی آہستہ آہستہ اسٹارٹ بھی کریں گے تو اس سے زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ آپ کو لگ جائے گا، اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ضرور اس کو کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔